السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو کا ہم نے لیسن نمبر 7 لاہور کلین سٹارٹ کیا تھا۔ آئیے آج ہم اپنے سبق کا آغاز پیج نمبر 63 سے اور لاسٹ پیراگراف سے کرتے ہیں۔ اختر: اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں مگر بلند آواز اونچی آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو سچ ہے یا جو ٹھیک بات ہے وہ بلند آواز سے اونچی اونچی بول کر آپ غلط کو درست اور درست کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ میری اہلیتوں کو انڈرلائن کریں، میری اہلیتوں قابلیت پر برف کی تہ جم گئی ہے، یعنی احساسات مردہ ہو گئے ہیں۔ میرے سینے میں ایک بھی شرارہ انڈرلائن کریں، چنگاری باقی نہیں رہی۔ یہ میرے لیے سخانِ روح ثابت ہو رہا ہے، یعنی میرے لیے جان نکالنے کے برابر، میری روح نکالنے کے برابر ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے جگر کا منہ دیکھ کر، سخت محنت کر کے میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصل جوہر، اپنی اصلی ہنر، اپنی اصلی قابلیت جو ہے کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ انہی دنوں مجھے ایک اہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور لگاتار غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی، التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو، اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی بھی پیج نمبر آ جائیں 64 پہ، فرسٹ پیراگراف پہ، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرے خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ یہ تجویز انڈرلائن کریں، رائے میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار انڈرلائن کریں، ضد کم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت انڈرلائن کریں، دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں تجمل، ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے کہ جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو، افسوس ہوا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ اختر: دھوکہ کچھ اور، بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنائی ہوئی تصویریں، آپ کو فن کی قدردانی انڈرلائن کریں، قدر بڑھانا، عزت بڑھانا اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ تجمل: میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی پست سطح پر، اتنی کمتر یا اتنی نچلی سطح پر بھی آ سکتے ہو۔ اختر: میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں۔ یہ تصویریں آپ جیسے معزز گھروں کے ڈرائنگ روموں کی زینت یعنی سجاوٹ ہیں۔ زینت انڈرلائن کریں، سجاوٹ ہیں۔ وہ پہلے کی طرح مفلس غریب نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں۔ اب مال مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت انڈرلائن کریں، حالت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض انڈرلائن کے بدلے دوسروں کو سونپ دینا، حوالے کر دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق حقدار قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا۔ میں اس تصور سے ہی، سوچ سے ہی کانپ جاتا ہوں۔ تجمل: تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے۔ میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں، آسائشیں، سہولتیں بیکار، فضول۔ اختر: آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کا فائدہ ہوا۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی برا بھلا کہنا سناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔
جو ہر ایک فنکار کی سرپرستی انڈرلائن کریں، کفالت بھی کرتے ہیں اور اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، یعنی اپنے ضمیر کو جگا کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم، یعنی احسان کو بھولنے والے ہو، مجرم ہو، چور ہو۔ اختر، میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ تجمل، میں حیرانگی سے اسے کہتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا کوئی انسان ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ان پیراگراف کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ورڈز میننگ ان کے زبانی یاد کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔